الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ آج ہم مطالعۃ العربیہ سبق نمبر 2 کی جو پہلی مشق ہے وہ حل کریں گے۔ یہ مشقیں بڑی اہم ہیں، ان مشقوں پہ جتنا ہو سکے آپ محنت کریں۔ انشاءاللہ آپ جتنی محنت کریں گے اتنی جلدی آپ کو عربی بنانا، اردو سے عربی بنانا آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی مشق انہوں نے کیا دی؟ انہوں نے کہا احفظ الکلمات الآتیۃ، احفظ تو یاد کر، الکلمات الآتیۃ آنے والے کلمات کو، یہ آگے لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ والے آنے والے کلمات کو یاد کر، واستخدمھا اور ان سے خدمت حاصل کر، فی جمل مفیدۃ مفید جملوں میں، یعنی ان کو مفید جملوں میں استعمال کر۔ تو سب سے پہلے ان کلمات کو ہم نے یاد کرنا ہے، یہ تو آپ پر ہے، آپ نے ان کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ ہے کہ الفاظ کا ذخیرہ آپ کے پاس ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو عربی الفاظ آئیں گے تو ہم اردو سے عربی بنا پائیں گے۔ اگر ہمیں طریقہ تو آتا ہے لیکن الفاظ ہی نہیں آتے عربی کے تو ہم کیسے بنائیں گے پھر؟ تو ان الفاظ کو یاد کر لیجئے، ان کے معنی بھی یاد کیجئے، ٹھیک ہے۔ تو اس عبارت پر بھی تھوڑی بحث کر لیتے ہیں۔ احفظی، یہ ہے اصل میں احفظ، ٹھیک ہے۔ باب حافظ یحفظ، فعل حافظ یحفظ، باب سامع یسمع، فعل امر ہے، ٹھیک ہے۔ احفظ تو یاد کر، تو فعل امر کا آخر میں تو جزم ہوتی ہے، لیکن یہاں پر جو کسرہ ہے وہ آگے ملانے کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ قاعدہ ہے الساکن اذا حرک حرک بالکسر، ساکن کو جب آگے ملانے کے لیے کوئی حرکت دی جائے تو کسرہ کی دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ فعل اور فاعل اس کے اندر ہے کہ تو یاد کر، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جو لفظ ہے وہ مفعول ہے، الکلمات، یہ مفعول ہے۔ آپ کہیں گے بھی مفعول تو منصوب ہوتا ہے، اس پر نصب ہوتی ہے، فتح ہوتا ہے، زبر ہوتی ہے، یہاں تو کسرہ ہے۔ بھائی الکلمات یہ جمع مؤنث سالم ہے، اور جمع مؤنث سالم جب حالت نصبی میں ہوتا ہے تو اس کے آخر میں کسرہ ہی آتا ہے، یعنی کسرہ ہی وہ اس کی حالت نصبی ہے، ٹھیک ہے۔ تو حالت جری میں بھی کسرہ ہوتا ہے اور حالت نصبی میں بھی کسرہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو بظاہر حالت جری میں لگ رہا ہے، یہ حالت جری نہیں ہے، یہ اس کی حالت نصبی ہے، کیونکہ یہ احفظ کا مفعول بن رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الآتیۃ دیکھ لیجئے، یہ اس کی صفت ہے، ٹھیک ہے۔ تو صفت کا وہی اعراب ہوتا ہے نا جو موصوف کا ہو۔ تو اگر یہ حالت جری میں ہوتا تو پھر الآتیتی ہونا تھا، ٹھیک ہے، تاکہ دونوں کی حالتیں ایک جیسی ہوں۔ لیکن الآتیۃ ہے، مطلب کہ کلمات کی یہ صفت ہے، اور صفت کا وہی اعراب ہوتا ہے جو موصوف کا ہوتا ہے۔ تو چونکہ موصوف حالت نصبی میں ہے مفعول ہونے کی وجہ سے، تو اس لیے یہ صفت بھی حالت نصبی میں ہے۔ واستخدمھا، ٹھیک ہے، استخدم، یہ بھی فعل امر ہے باب استفعال کا، ٹھیک ہے۔ تو باب استفعال کا یہ فعل امر ہے، تو خدمت حاصل کر، خدمت لے، ٹھیک ہے۔ ہاں ان سے، یہ ہا ضمیر کا مرجع یہ کلمات آتیہ ہیں، ٹھیک ہے، آنے والے کلمات۔ تو ان کلمات سے تو خدمت حاصل کر، فی جمل مفیدہ، مفید جملوں میں، ٹھیک ہے۔ فعل کے ساتھ یاد رکھے جو بھی ضمیر ہوتی ہے وہ ضمیر منصوب متصل کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو بھی فعل کے ساتھ ضمیر الگ سے لگی ہوئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو جیسے یہ الگ سے لگ کر آئی ہے، تو یہ ایک تو ہوتی ہے نا وہ فعل کے اندر ضمیر ہوتی ہے، جیسے ضربت میں تو، وہ نہیں، وہ ضمیر مرفوع متصل ہوتی ہے۔ الگ سے کوئی ضمیر ہو، ہما، ہم، یہ جب فعل کے ساتھ لگتی ہیں تو منصوب متصل ہوتی ہیں، کیونکہ یہ مفعول بنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ فی جمل مفیدہ، مفید جملوں میں، یہ موصوف صفت ہے، موصوف صفت۔ اب آپ کہیں گے بھی موصوف صفت میں تو دونوں مؤنث ہوتے ہیں یا دونوں مذکر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ مؤنث ہے، یہ مذکر ہے، ٹھیک ہے، تو مطابقت تو نہیں ہے موصوف صفت میں، ٹھیک ہے۔ تو بھائی مطابقت ہے وہ اس طرح کہ جو جمل ہے، جمل یہ جملاتن کی جمع ہے، ٹھیک ہے، جمل یہ جملاتن کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جمع ایسی، یہ جمع غیر ذوی العقول کی جمع ہے، یعنی جملے جو ہوتے ہیں ان میں عقل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو جو غیر ذوی العقول کی جمع ہے، یعنی انسان کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ غیر ذوی العقول ہیں، تو ان کی جو جمع ہوتی ہے ان کی آپ صفت واحد مؤنث لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انسان کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں، جیسے درخت، پتھر، ٹھیک ہے، نہریں، جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ سب کے سب جب جمع ہو تو ان کی صفت آپ واحد مؤنث لا سکتے ہیں۔ تو چونکہ یہ جمع ہے اور یہ واحد مؤنث اس کی صفت آئی ہے، ٹھیک ہے، جمل مفیدہ، ٹھیک، مفید جملوں میں، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہو گیا، یہ عبارت آپ کو سمجھ آ گئی کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں مشق میں، کہ یہ جو کلمات ہیں آنے والے، ٹھیک ہے، ان کو اچھی طرح یاد کر لیں اور ان کو مفید جملوں میں استعمال کر، ٹھیک ہے۔ تو
تو اب ہم جملوں میں استعمال کرنے لگے ہیں جی. پہلا لفظ ہے طول. طول کا معنی ہے ساری، لمبی، ٹھیک ہے، لمبی. اب اس کو ہم نے جملے میں استعمال کرنا ہے. اس کو جملے میں استعمال کرنے کا سب سے پہلے طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے اردو کا کوئی جملہ سوچ لیں کہ جس کے اندر یہ طول کا معنی آتا ہو. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ طول کا معنی ہے نا ساری، تو لمبی ساری. تو آپ پہلے اردو کا جملہ سوچیں. اچھا، ان کے جملہ فعلیہ بھی بنا سکتے ہیں، جملہ اسمیہ بھی. تو میں نے ان کے جملہ اسمیہ اور فعلیہ دونوں طرح آپ کو بنانا سکھاؤں گا. آپ ان کے جملہ اسمیہ بھی بنا سکتے ہیں سب کے، اور جملہ فعلیہ بھی. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم جملہ فعلیہ بناتے ہیں. اور ہم نے ایک جملہ سوچا ہے کہ جس کے اندر یہ طول کا معنی آ رہا ہے، اور وہ ہے کہ میں نے اپنی ساری زندگی اللہ کی راہ میں وقف کر دی. یہ جملہ ہم نے سوچا ہے جی. ٹھیک ہے، اب یہ جملہ ہم لکھ لیں گے. سب سے پہلے کیا کرنا ہے، اس کے معنی کا کوئی جملہ اردو میں سوچنا ہے. ہم نے لکھ لیا، میں نے اپنی ساری زندگی، یہ ساری ہے، طول کا معنی یہ ہے ساری زندگی اللہ کی راہ میں وقف کر دی. آپ کوئی اور بھی سوچ سکتے ہیں. یہ دیکھو، ٹھیک ہے، یہ میں نے ایک جملہ سوچا. آپ نے بھی یہی کرنا ہے. جس لفظ کو آپ نے جملے میں استعمال کرنا ہے، سب سے پہلے اردو میں آپ نے کوئی جملہ سوچنا ہے جس کے اندر وہ اس کا معنی آتا ہو. ٹھیک ہے، تو میں نے یہ جملہ سوچا ہے، ٹھیک ہے، اپنے ذہن میں. اور اس کے اندر یہ ساری، ٹھیک ہے نا، یہ ساری، طول کا معنی ساری بھی ہے، لمبی، ساری ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے سوچ لیا. اب ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر فعل کون سا ہے، فاعل کون سا ہے، مفعول کون سا ہے، جار مجرور کون سا ہے. بس وہ سب سے پہلے ہم فعل لگائیں گے، پھر فاعل لگائیں گے، پھر مفعول لگائیں گے، پھر جار مجرور مفعول وغیرہ لگائیں گے. ٹھیک ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ ڈھونڈیں کہ اس کے اندر فعل کون سا ہے. وقف کر دی. دیکھو زمانہ ظاہر ہو رہا ہے نا، زمانہ ماضی، وقف کر دی. ٹھیک ہے، تو یہ فعل ہے، وقف کر دی. کس نے وقف کی جی؟ میں نے. تو میں فاعل ہوں، میں نے وقف کر دی. ٹھیک ہے، میں نے وقف کر دی. تو میں نے وقف کر دی، یہ کون سا صیغہ آ رہا ہے؟ یہ واحد متکلم کا صیغہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، وقفت. تو سب سے پہلے ہم فعل لکھیں گے وقفت. اچھا، یوں پہلے کر لیتے ہیں. یہ فعل فاعل ہے. ٹھیک ہے، فعل کے اندر ہی فاعل آ رہا ہے نا، تو اس لیے دونوں ایک ساتھ آ جائیں گے. وقف، میں نے وقف کر دی، میں نے وقف کر دی، میں نے وقف کر دی. یہ فعل فاعل ہے. ٹھیک ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہم یہاں لکھ دیتے ہیں جی وقفت. وقفت، میں نے وقف کر دی. فعل آ گیا، فاعل بھی آ گیا. ٹھیک ہے، اب مفعول لگائیں گے. مفعول کیا ہے جی؟ کس کو وقف کی ہے؟ اپنی ساری زندگی کو. ٹھیک ہے نا، آپ نے معلوم کرنا ہو نا کہ مفعول کون سا ہے، تو آپ سوال بنائیں. سوال کے اندر کس کو لائیں. ٹھیک ہے، کس کو یا کس کی. ٹھیک ہے، کس کو وقف کی ہے؟ اپنی ساری زندگی. ٹھیک ہے نا، تو اس کا مطلب یہ مفعول ہے. اپنی ساری زندگی، یہ مفعول ہے. ٹھیک ہے، اپنی ساری زندگی. اب یہ مفعول ہے، اور اس مفعول کے اندر کیا چیز آ رہی ہے؟ یہ اپنی ضمیر ہے. یاد رکھیں، جو اپنی ہوتی ہے نا، اپنی، اس کی، میری، یہ ضمیریں ہیں. ٹھیک ہے، اپنی ضمیر ہے. ٹھیک ہے، اور ضمیر آخر میں لگے گی. ساری زندگی. ٹھیک ہے نا، ساری زندگی. تو یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے. تو سب سے پہلے ہم طول لگائیں گے، وہی لفظ. ٹھیک ہے، طول. طول. اب اس پر اعراب کیا لگائیں گے؟ اس پر اعراب فتح لگائیں گے. کیوں؟ کیونکہ فعل فاعل آ گیا، یہ مفعول بنے گا. ٹھیک ہے، اور مفعول منصوب ہوتا ہے. طول، اب یہ آ گیا. ٹھیک ہے، طول آ گیا، ساری زندگی، اپنی ساری زندگی. ٹھیک ہے، اب جو ہے نا زندگی کے ساتھ ضمیر لگا دیں گے. تو زندگی کا کیا ہے؟ حیاتی. حیاتی. میں نے وقف کر دی اپنی ساری زندگی. ٹھیک ہے، اپنی ساری زندگی، ساری، اپنی. دیکھو یہ جملے میں استعمال ہو گیا. ٹھیک ہے، میں نے وقف کر دی اپنی ساری زندگی. ٹھیک ہے، تو یہ مفعول تھا، ہم مفعول لے کر آئے. یہ اپنی ضمیر ہے، اس کو ہم نے زندگی کے ساتھ لگایا، یہ یا آ گئی. ٹھیک ہے، اور ساری کو ہم نے یہ لگایا.
اب آ گیا اللہ کی راہ میں، یہ جار مجرور ہے، ٹھیک ہے، یہ جار ہے اور یہ مجرور ہے، ٹھیک ہے، یہ جار ہے میں، تو سب سے پہلے فی، یہ میں کی عربی لگائیں گے فی، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ جار آ گیا، اب مجرور ہے، یہ مجرور، اس کو لگائیں گے اللہ کی راہ، یہ مضاف مضاف ہے، جس کے درمیان کا کے کی ہیں وہ مضاف مضاف الیہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ کی راہ، اللہ کی راہ، یہ مضاف مضاف الیہ ہیں، یعنی کہ یہ مضاف الیہ ہے اور یہ مضاف ہے، اردو میں مضاف الیہ پہلے ہوتا ہے، یہ مضاف الیہ ہے، یہ مضاف، تو ہم سب سے پہلے مضاف لگائیں گے راہ، ٹھیک ہے، تو راہ کی عربی کیا ہے؟ سبیل، سبیل، اور نیچے کسرہ لگائیں کیونکہ فی حرف جار ہے، ٹھیک ہے، تو مضاف ہم نے لگا لیا، اب مضاف الیہ لگائیں گے اللہ، سبیل اللہ، یہاں کسرہ لگائیں کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، لو جی ہمارا جملہ بن گیا، ٹھیک ہے، وقفت طول حیاتی فی سبیل اللہ، میں نے اپنی ساری زندگی اللہ کی راہ میں وقف کر دی، لو جی یہ جملہ بن گیا، طول کو ہم نے جملے میں استعمال کر دیا اور یہ ہم نے بنایا جملہ فعلیہ۔ آئیے اب اس کو بناتے ہیں جملہ اسمیہ، ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ میں نے یہاں بنا کے لکھا ہوا ہے، ماں اپنی ساری زندگی گھر میں کام کرتی ہے، میں نے جملے اس ٹائپ کے بنائے ہیں کہ آپ کو عربی بنانا آپ کے لیے آسان رہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اردو میں بھی ایسے جملے بنا سکتے ہیں، مثلا ایسے جملے بھی ہوں گے کہ وہ ذہن میں ہی نہیں آئے گا کہ اس کی عربی کیسے بنائیں، ٹھیک ہے نا، میں وہ بھی بتاؤں گا، لیکن فی الحال میں نے جملے اس طرح کے لکھے ہیں تاکہ آپ کو جار مجرور اور چیزوں کا بآسانی پتہ چل سکے، ٹھیک ہے، کچھ جملے ایسے ہیں اس میں پتہ ہی نہیں چلتا اس میں مفعول کون سا ہے، تو وہ بھی آئے گا انشاءاللہ۔ تو یہ ہم نے طول کو جملہ فعلیہ میں استعمال کر دیا، اب ہم طول کو کیا کریں گے؟ جملہ اسمیہ میں استعمال کریں گے۔ سب سے پہلے یہاں ایک جملہ ذہن میں سوچیں گے، ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ کہ ماں اپنی ساری زندگی، ٹھیک ہے، گھر میں کام کرتی ہے، لو جی یہاں لکھ دیتے ہیں ماں اپنی ساری زندگی، دیکھو یہ ساری آ گیا، ٹھیک ہے، جملے میں استعمال آ گیا، ماں اپنی ساری زندگی گھر میں کام کرتی ہے، اب یہ بھی جملہ اس میں فعل آ رہا ہے لیکن ہم فعل شروع میں نہیں لگائیں گے، شروع میں لگائیں گے تو جملہ فعلیہ ہو جائے گا، ہم شروع میں فاعل لگا دیں گے، ٹھیک ہے، اب فاعل کون سا ہے؟ ماں ہے، کام کون کرتی ہے؟ ماں کرتی ہے نا، تو ماں فاعل ہے، تو ہم شروع میں فاعل لگا دیں گے، اور وہ کس طرح؟ الف لام کے ساتھ، کیونکہ یہ مبتدا بنے گا، ٹھیک ہے، الام، الام، دیکھو جملہ اسمیہ بن گیا، ٹھیک ہے، پہلا جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں؟ جس کا پہلا جو اسم ہو، یہ جملہ فعلیہ بھی بن سکتا تھا لیکن ہم نے اس کو جملہ اسمیہ بنانا ہے تو ہم نے فاعل پہلے لگا دیا، اب فعل لگائیں گے، ٹھیک ہے، کام کرتی ہے، عامل یعمل کا معنی کام کرنا، ٹھیک ہے، تو اب چونکہ یہ فاعل مؤنث ہے تو فعل بھی مؤنث لگائیں گے، ٹھیک ہے، تعملو، تعملو، ماں کام کرتی ہے، یہ بھی آ گیا، ٹھیک ہے، کام کرتی ہے، فعل فاعل دونوں آ گیا، ٹھیک ہے، اوپر ہم نے فعل کو پہلے لگایا تھا، وہ فاعل اس کے اندر ہی تھا، وہ جملہ فعلیہ ہی بنتا تھا، تو اس کو ہم جملہ اسمیہ بنائیں گے، ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا کیا؟ فاعل کو پہلے لے آئے، یہ مبتدا بن جائے گا، یہ فعل ہو گیا، اس کے اندر ہی ضمیر فاعل ہو گئی، اچھا جو کی طرف لوٹ رہی ہے، ماں بھی آ گیا، کام کرتی ہے، یہ بھی آ گیا، اپنی ساری زندگی، سیم یہی طول حیا، لیکن تین ہی لگانا، ٹھیک ہے، تو ہا ضمیر لگائیں گے جو کی طرف لوٹے گی، طول حیاتی، طولا، دیکھو یہ جملے میں آ گیا، اس کو نصب اس لیے دیا کیونکہ یہ فعل ہے نا، تو فاعل اسی کے اندر ہیا ضمیر ہے جو کی طرف لوٹ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ مفعول بنے گا، طولا حیاتہا، حیاتہا، ہا ضمیر کا مرجع وہ ماں ہے، یعنی ماں کام کرتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی ساری زندگی، مطلب کیا؟ اس کی اپنی ساری زندگی، تو ماں کام کرتی ہے اپنی ساری زندگی، ٹھیک ہے، اپنی ساری زندگی ماں کام کرتی ہے، اب یہ بھی آ گیا، اب گھر میں یہ جار مجرور ہے، ٹھیک ہے، جار اردو میں جار بعد میں ہوتا ہے، مجرور پہلے ہوتا ہے، لیکن عربی میں ہم جار پہلے لکھیں گے، یہ میں، فی، ٹھیک ہے، فی الداری، لو جی ہمارا جملہ بن گیا، ماں
ساری زندگی اپنے گھر میں کام، ماں ساری زندگی گھر میں، اپنی ساری زندگی گھر میں کام کرتی ہے۔ لو جی یہ جملہ اسمیہ بن گیا۔ بہت آسان ہے، پریکٹس کریں گے، پریکٹس کرنے سے ہی چیز آتی ہے، پریکٹس نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے نہیں آئے گی۔ کوئی بھی کام ہے وہ پریکٹس کرنے سے آتا ہے۔ تو یہ ہمارا ہو گیا مکمل، ٹھیک ہے۔ اس پہ تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن ہم تھوڑا پڑھیں گے اور اچھی طرح کر کے پڑھیں گے تاکہ چیز ہمیں اچھی طرح آ جائے۔ اچھا، اگلا لفظ کیا ہے؟ صبیحۃن۔ صبیحۃن کا معنی ہوتا ہے صبح۔ آپ نے اس کو جملے میں استعمال کرنا ہے تو سب سے پہلے کیا کریں گے؟ ترتیب ذہن میں رکھنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اب اردو میں کوئی جملہ سوچنا ہے جس کے اندر یہ صبح آئے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے سوچا میں پیدا ہوا صبح میں، ٹھیک ہے۔ لو جی، میں صبح میں پیدا ہوا، میں صبح میں پیدا ہوا۔ صبح آ رہا ہے نا، تو صبح صبیحہ یہ جملے میں استعمال ہوگا، صبح میں، ٹھیک ہے۔ اب میں پیدا ہوا، یہ پیدا ہوا زمانہ ماضی ظاہر کر رہا ہے نا، فعل ماضی ہے یہ، ٹھیک ہے۔ پہلا ولدتو، ٹھیک ہے، ولدتو میں پیدا ہوا۔ تو جب ہم ولدتو بولیں گے تو یہ فاعل بھی آ جائے گا، یہ فعل بھی آ جائے گا۔ پیدا ہوا فعل ہے، میں فاعل ہے، ٹھیک ہے نا۔ ولدتو، ولدتو، ٹھیک ہے۔ ولدتو میں پیدا ہوا، ٹھیک ہے۔ پیدا کیا گیا، پیدا ہوا ایک ہی چیز ہے۔ میں پیدا ہوا صبح میں، یہ جار ہے جی، یہ مجرور ہے، تو ہم سب سے پہلے جار لگائیں گے فی صبیحۃن۔ اب صبیحہ کو لگائیں گے، صبیحۃن۔ لو جی ہمارا جملہ بن گیا، میں صبح میں پیدا ہوا۔ یہ کون سا جملہ ہم نے بنایا؟ جملہ فعلیہ، یہ پہلا جملہ وہ ہے، فعل ہے پہلا لفظ، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو جملہ اسمیہ بھی بنا سکتے ہیں، تو جملہ اسمیہ کیسے بنائیں گے؟ اچھا جی، جملہ اسمیہ میں بالکل آسان ہے۔ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ ذہن میں سوچیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے ذہن میں سوچا زید کھڑا ہے صبح میں، ٹھیک ہے۔ زید صبح میں کھڑا ہے، صبح میں کھڑا ہوا، ٹھیک ہے۔ زید صبح میں کھڑا ہوا، تو سیم اسی طرح ہم کریں گے۔ زید صبح میں کھڑا ہوا، سب سے پہلے جملہ لکھ لیں گے، زید صبح کو کھڑا ہوا بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کی آسانی کے لیے صبح میں، چونکہ فی صبیحۃن سبق میں آیا نا، تو میں اسی کو استعمال کروں گا آپ کے لیے آسانی ہو۔ زید صبح میں کھڑا ہوا۔ اب آپ کہیں گے یہ بھی تو فعل ہے نا، کھڑا ہوا، تو بھی فعل ہے لیکن فاعل اس میں ظاہر ہے، تو ہم فاعل کو پہلے لکھ دیں گے، جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ تو زید کھڑا ہوا، کھڑا ہوا فعل ہے، زید کیا ہے؟ فاعل ہے۔ ہم نے اس کو جملہ فعلیہ نہیں بنانا، جملہ اسمیہ، تو سب سے پہلے فاعل لگا دیں گے، زیدن، ٹھیک ہے، زیدن، زیدن لگ گیا۔ اب ہم فعل لگائیں گے، یعنی خبر فعل بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ مبتدا بن جائے گا، خبر فعل بن جائے گی۔ کھڑا ہوا، قام، قام زیدن بھی کہہ سکتے تھے لیکن ہم نے جملہ اسمیہ بنانا ہے۔ قام زیدن، قام صبح میں، پہلے جار لگائیں گے فی صبیحۃن، زید صبح میں کھڑا ہو۔ دیکھو کتنا آسان ہے۔ سب سے پہلے آپ نے جس لفظ کو جملے میں استعمال کرنا ہے اس کو ذہن میں سوچیں، ایک جملہ بنائیں اردو کا، اردو لکھ لیں، پھر دیکھیں اس کے اندر فاعل کون سا ہے، مفعول کون سا ہے، فعل کون سا ہے۔ بس فعلیہ بنانا ہے تو فعل کو پہلے لگا دیں، اسمیہ بنانا ہے تو فاعل پہلے لگا دیں، فعل بعد میں لگا دیں، تو آپ کا جملہ فعلیہ بھی بن سکتا ہے، اسمیہ بھی بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں اگلے لفظ کی طرف، حادثن۔ حادثن کا معنی ہے واقعہ، ٹھیک ہے، واقعہ۔ تو حادث کا معنی واقعہ ہے۔ تو ہم سب سے پہلے کیا کریں گے؟ اپنے ذہن سے کوئی ایسا جملہ سوچیں گے کہ جس کے اندر واقعہ کا لفظ آئے۔ تو ہم سوچتے ہیں، ابھی تازہ تازہ میاں والی کا واقعہ ہوا نا، تو ہم سوچتے ہیں میاں والی کا واقعہ دردناک ہے۔ ہم نے جملہ سوچ لیا، ٹھیک ہے، میاں والی کا واقعہ دردناک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے جملہ سوچ لیا، اس کے اندر وہ حادثن کا معنی آ رہا ہے، واقعہ، واقعہ کا معنی ہے نا حادثن۔
عربی میں حادثن کہتے ہیں، وہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم کیا کریں گے، اب اس کی ہم اردو بنائیں گے۔ تو اب دیکھو یہ جملہ فعلیہ تو ہے نہیں، جملہ فعلیہ جو ہوتا ہے نا اس کے آخر میں تا ہے، تی ہے مضارع میں، ٹھیک ہے، یا گا وغیرہ یہ آتا ہے، اور ماضی میں ہوا، ٹھیک ہے، کر دیا وغیرہ اس طرح آتا ہے۔ یہ جملہ اسمیہ ہے، اس کے آخر میں ہے، سمپلی ہے نا، آخر میں جملہ اسمیہ ہوتا ہے۔ اچھا، تو ہم سب سے پہلے یہ جو ہے کے ساتھ ہوتا ہے نا، یاد رکھے جملہ اسمیہ میں جو آخر میں ہے آتا ہے، ٹھیک ہے صرف ہے، تو اس کے ساتھ جو لفظ ہوتا ہے وہ خبر ہوتی ہے، عموماً ایسا ہوتا ہے، ہر دفعہ نہیں، عموماً۔ تو یہ جو ہے کے ساتھ لفظ آ رہے ہیں دردناک، یہ خبر ہے۔ تو مبتدا کون سا ہے، یہ والا، یہ خبر ہے، ٹھیک ہے۔ مبتدا کون سا ہے، یہ پورا مبتدا ہے، ٹھیک ہے، مبتدا۔ اب مبتدا کے اندر مضاف الیہ ہے، مرکب اضافی بھی مبتدا بنتا ہے نا، تو یہ مضاف الیہ ہے، یہ مضاف ہے۔ اردو کے اندر مضاف الیہ پہلے ہوتا ہے، یہ مضاف الیہ ہے، یہ مضاف ہے، تو سب سے پہلے ہم مضاف لگائیں گے، ٹھیک ہے، چونکہ خبر بعد میں ہوتے ہیں، مبتدا پہلے، تو سب سے پہلے ہم یہ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں بھی چونکہ مضاف الیہ ہے تو پہلے مضاف لگائیں گے، یہ لگائیں گے واقعہ، ٹھیک ہے۔ اور واقعہ کی عربی کیا ہے، حادث، حادثو میاں والی، ٹھیک ہے۔ یہ اس میں منقوص ہے، منقوص کیسے ہیں، جس کے آخر میں یا ہو، ٹھیک ہے، تو اس کا اعراب تقدیری ہوگا میاں والی، حادث و میاں والی، میاں والی کا واقعہ، مبتدا آ گیا، یہ مضاف مل کر مبتدا ہے۔ اب خبر لگائیں گے دردناک، دردناک کی عربی کیا ہے، علیم، قرآن میں ہے نا عذاب علیم، دردناک عذاب، علیم، میاں والی کا واقعہ دردناک ہے۔ دیکھو کتنی آسانی سے ہم نے جملہ بنا لیا، کوئی مشکل پیش نہیں آئی، ٹھیک ہے۔ یہ ہے جملہ اسمیہ۔ جملہ فعلیہ کیا لگائیں گے جی، جملہ فعلیہ بنانا ہے تو سب سے پہلے ذہن کے اندر سوچیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ذہن کے اندر ہم نے سوچا، میں نے زید کو میاں والی واقعے کی خبر دی، لو جی جملہ فعلیہ بھی آ گیا، ٹھیک ہے۔ میں نے زید کو میاں والی واقعے کی خبر دی۔ دیکھو یہ خبر دی، میں نے خبر دی، یہ فعل ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ میں نے خبر دی، میں نے خبر دی، یہ فعل فاعل ہے، میں فاعل ہوں، ٹھیک ہے، تو ضمیر فاعل ہے نا، تو ضمیر، یہ فعل ماضی ہے، خبر دی، ٹھیک ہے۔ تو اخبر تو، ٹھیک ہے، میں نے خبر دی، تو سب سے پہلے لگائیں گے فعل اخبر تو، لگا دیا، یہ دیکھیں اخبر تو، میں نے خبر دی، فعل بھی آ گیا، فاعل بھی آ گیا، اخبر تو فعل، تو ضمیر فاعل، ٹھیک ہے۔ اب مفعول لگائیں گے۔ مفعول کی ایک پہچان یہ ہے، جو ہوتا ہے نا، کو سے پہلے جو لفظ ہوتا ہے نا وہ مفعول ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھو، یہ کو سے پہلے آ رہا ہے، تو کو سے پہلے جو لفظ ہوگا جملے اردو کے اندر وہ مفعول ہوگا، تو ہم یہاں پر زید لگاتے ہیں، اخبرت زیدن، اور چونکہ یہ مفعول ہے تو پھر اس پر دو زبر لگائیں گے، اور دو زبر کے بعد الف بھی لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے زید کو خبر دی، اور اخبر تو جو ہے نا اس کے دو مفعول ہوتے ہیں، ویسے تین بھی ہوتے ہیں لیکن دو بھی ہوتے ہیں۔ تو اخبر تو، میں نے خبر دی زیدن، زید کو، کس چیز کی خبر دی، دیکھا ابھی بھی وہ جملہ ادھورا ہے، تو اس کے دو مفعول ہوتے ہیں۔ تو میں نے خبر دی زید کو، کس چیز کی، میاں والی واقعے کی، یہ دوسرا مفعول ہے، ٹھیک ہے، میاں والی واقعے کی، ٹھیک ہے، تو یہ دوسرا مفعول ہے۔ تو عموماً کی سے پہلے بھی جو ہوتا ہے وہ بھی مفعول ہوتا ہے جب دوسرا دو مفعول ہوں۔ تو یہ سیم دیکھیں اس کے اندر کیا ہے، ٹھیک ہے، مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے، میاں والی کا واقعہ، ٹھیک ہے، یا میاں والی واقعہ ایک ہی چیز ہے، میاں والی کا واقعہ یا میاں والی واقعہ۔ تو سب سے پہلے کیا کریں گے، یہ مضاف لگائیں گے، یہ مضاف الیہ ہے، یہ مضاف ہے، حادثہ میاں والی، ٹھیک ہے، میاں والی، حادثہ میاں والی، میں نے زید کو خبر دی میاں والے کے واقعے کی، لو جی ہمارا جملہ تیار ہے، جملہ فعلیہ، یہ فعل تو ضمیر فاعل، یہ مفعول اول، یہ مضاف مل کر مفعول ثانی، فعل فاعل دونوں مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ کتنا آسان ہے بنانا۔ اچھا جی آگے چلیے، آگے ہے الاجسام، یہ ہے الاجسام، اس کو ہم نے جملے میں استعمال کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم کوئی جملہ سوچیں گے جس کے اندر یہ اجسام، اجسام جسم کی جمع ہے۔ اچھا
اجسام جسم کی جمع ہے۔ لو جی ایک جملہ تو آ گیا ذہن میں، اجسام جسم کی جمع ہے، اسی کی عربی بنا لیتے ہیں، جملہ بن جائے گا۔ اجسام جسم کی جمع ہے، لو جی لکھ دیتے ہیں یہاں، اجسام جسم کی جمع ہے۔ جس کے آخر میں یہ ہے آتا ہے نا وہ جملہ ہوتا ہے، جس کے آخر میں ہے نہیں آتا وہ مرکب ناقص ہوتا ہے، جیسے زید کا غلام، خوبصورت مرد، تو جس کے آخر میں ہے نہ ہو وہ جملہ نہیں کہلائے گا، وہ مرکب ناقص کہلائے گا۔ جملہ جو ہوتا ہے مرکب مفید کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اجسام جسم کی جمع ہے، تو میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ جو ہے کے ساتھ جو لفظ ہوتا ہے وہ خبر ہوتی ہے، تو مبتدا پہلا ہے، تو ہم مبتدا اجسام لگائیں گے، چونکہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے نا تو الف لام کے ساتھ لگائیں گے، الاجسام۔ الف لام کیوں لگایا؟ کیونکہ یہ مبتدا بن رہا ہے، مبتدا معرفہ ہوتا ہے۔ اجسام جمع جسم، یہ مضاف ہے، مضاف ہے اردو میں پہلے ہوتا ہے، مضاف بعد میں۔ ہم نے جب عربی بنانی ہے تو یہ مضاف کو پہلے لکھنا ہے، جمع۔ تو یہ مرفوع کیوں لکھا؟ کیونکہ یہ خبر ہے، یہ مبتدا ہے نا، یہ خبر ہے، تو اب مضاف لگائیں گے، اور مضاف آپ کو پتہ ہے مجرور ہوتا ہے، تو ہم یوں اس کو کسرہ لگائیں گے، الاجسام جمع جسم۔ تو لو جی یہ جملے میں استعمال ہو گیا، ٹھیک ہے، اجسام سے ہی ہم نے جملہ بنا لیا، یہ ہو گیا جملہ اسمیہ۔ اس کا میں نے جملہ فعلیہ بھی سوچا ہے، تو بالکل آسان ہے جملہ فعلیہ، ٹھیک ہے۔ جملہ فعلیہ بنانے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، یہ لفظ بھی آئے گا، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے میں نے ایک سوچا ہے کہ تو زید کو خبر دے، ٹھیک ہے، تو زید کو خبر دے، اخبر، تو خبر دے، یہ حکم ہو رہا ہے نا، تو اخبر، اخبر یہ باب افعال کی فعل امر ہے، اخبر، تو خبر دے کس کو جی؟ زیدن، زید کو، زیدن، تو زید کو خبر دے، کیا خبر دے؟ کہ ہماری اردو میں جو کہ آتا ہے نا، کہ، ٹھیک ہے، اگر جملہ اسمیہ سے پہلے کہ ہے تو پھر آپ انا لگائیں گے، ٹھیک ہے، اگر جملہ فعلیہ سے پہلے کہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں وہ فعل مضارع سے پہلے جو ان ہوتا ہے وہ لگائیں گے۔ تو خبر دے زید کو کہ ان الاجسام، باقی سیم یہی، ان الاجسام، اجسام، ٹھیک ہے۔ یہ اب یہاں پر تو مرفوع تھا کیونکہ مبتدا ہے، لیکن یہاں پر منصوب لکھیں گے کیونکہ یہ انا کا اسم ہے، انا کا اسم کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے، خبر مرفوع ہوتی ہے کہ اجسام جمع، ٹھیک ہے، سوری جمع کیوں؟ کیونکہ انا کی یہ خبر ہے، ان الاجسام جمع جسم۔ لو جی یہ جملہ فعلیہ بن گیا، کتنا آسان ہے بنانا، تھوڑی محنت کرنی پڑے گی، پریکٹس کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے، من جدہ واجدہ، جس نے محنت کی اس نے پا لیا۔ تو اب یہ بھی ہو گیا، اس کو مٹا دیتے ہیں۔ اب آتے ہیں کس کی طرف؟ مدتن کی طرف۔ مدتن، مدت کا معنی عرصہ، مدت۔ سب سے پہلے آپ ذہن کے اندر لائیں کہ کوئی جملہ جس کے اندر مدت آئے، تو میں ایک لاتا ہوں، تو نے لاہور میں کتنا عرصہ گزارا، تو لاہور میں کتنا عرصہ رہا، ٹھیک ہے نا، تو لاہور میں کتنا عرصہ رہا، تو سب سے پہلے یہ لکھ دیتے ہیں، تو لاہور میں کتنا عرصہ رہا۔ عرصہ مدت ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے، سا رہا۔ اچھا جی، رہا فعل ماضی یعنی کہ اس کے اندر ہے، ٹھیک ہے، تو یاد رکھیں جب کسی جملے کے اندر اسماء استفہام ہو نا تو سب سے پہلے وہ لگائیں گے، ٹھیک ہے، استفہام سوالیہ جو جملے ہوتے ہیں، الفاظ ہوتے ہیں، جیسے یہاں پر کتنا، یہ سوالیہ ہے، ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم جب لکھیں گے نا تو یہ سوالیہ کو لکھیں گے۔ کتنا کی عربی کیا ہے؟ کم، کم، ٹھیک ہے، کم، تو کم یہ استفہامیہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ عرصہ لگائیں گے، ٹھیک ہے، مدتن، جو کم استفہامیہ ہوتا ہے اس کے بعد جو لفظ ہوگا وہ تمییز ہوتی ہے تو لہٰذا وہ منصوب ہوگی، کم مدتن، کتنا عرصہ، ٹھیک ہے نا۔ تو رہا، تو رہا یہ فعل ہے، تو رہا، اچھا یہ دونوں آگے، یہ استفہام ہے اور یہ اس کے ساتھ اس کی تمییز ہے، ٹھیک ہے۔
تو کتنا عرصہ یہ آ گیا کم مدتن، تو رہا، ٹھیک ہے نا، تو رہا، سکنتا، ٹھیک ہے نا، سکنتا، ساکن یسکن میں نا رہنا، سکنتا، سکنتا، کتنا عرصہ سکنتا تو رہا، یہ بھی آ گیا، تو رہا فعل فاعل آ گیا۔ اب جار مجرور ہے میں لاہور میں، یہ جار ہے یہ مجرور، اردو میں مجرور پہلے ہوتا ہے جار بعد میں، فی لاہور، لاہور ہی نہیں کہنا کیونکہ لاہور غیر منصرف ہے، یہ ایک تو عجمہ ہے اس کے اندر سبب، یعنی یہ عربی کے علاوہ اردو کا یہ لفظ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ عجمہ ہے، اور دوسرا یہ علم ہے، ٹھیک ہے، تو جو عجمہ علم جس کے اندر دو سبب پائے جائیں وہ غیر منصرف ہوتا ہے، اس پہ کسرہ کی جگہ فتح آئے گا، ٹھیک ہے نا، فی لاہورا، تو کتنا عرصہ لاہور میں رہا، یہ جملہ فعلیہ ہو گیا۔ اچھا جی، جملہ اسمیہ، میں نے زید، یہ جملہ اسمیہ ہے، جملہ فعلیہ کیا ہوگا، میں نے زید کو ایک عرصے بعد دیکھا، یہ میں نے سارے جملے لکھے ہوئے ہیں، میں نے زید کو ایک عرصے بعد دیکھا، میں نے زید کو ایک عرصے بعد دیکھا، ٹھیک ہے، تو جملہ فعلیہ بنایا نا، سب سے پہلے فعل لگائیں گے، میں نے دیکھا، رأیتو، نظرتو، ٹھیک ہے، کوئی بھی لگا سکتے ہیں، تو ہم یہاں لگا لیتے ہیں نظرتو، ٹھیک ہے، نظرتو، فعل فاعل آ گیا، میں نے دیکھا، فعل فاعل آ گیا، اس کی عربی آ گئی۔ اب مفعول لگائیں گے، میں نے آپ کو بتایا کو سے پہلے جو لفظ ہوتا ہے مفعول ہوتا ہے، تو یہ کو سے پہلے زید آ رہا ہے تو زید مفعول ہے، تو یہاں مفعول لگائیں گے، زیدن، میں نے دیکھا زید کو، فعل فاعل بھی آ گیا، مفعول بھی آ گیا۔ اب جناب یہ مضاف مضاف ہے، ایک عرصے بعد، بعد مدتن، ٹھیک ہے نا، بعد مدتن، اور قبل و بعض یہ مفعول فی عموماً واقع ہوتے ہیں، بعد مدتن، اس کے اوپر انہوں نے فتح کیوں لگایا، کیونکہ یہ مفعول فی ہے، اور مفعول فی بھی کیا ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، میں نے دیکھا زید کو ایک عرصے بعد، یہ جملہ فعلیہ بن گیا۔ اچھا، اس میں یہ فعل ہے تو ضمیر فاعل ہے، زید مفعول ہے، کہ زید کو دیکھا نا، جس کو دیکھا جائے، کس کو دیکھا، زید کو دیکھا، تو کس کو کے سوال میں جو آتا ہے وہ مفعول ہوتا ہے۔ اچھا جی، بعد مدت، ایک عرصے بعد، بعد قبلہ مضاف ہوتے ہیں ہر جگہ، تو اسی لیے اس کو ظروف مبنیہ کہتے ہیں، یہ ظروف مبنیہ تقریباً سارے مضاف ہوتے ہیں، تو بعد یہ مضاف ہے، مدت مضاف الیہ، تو مضاف الیہ تو ہوتا ہے مجرور، ٹھیک ہے۔ اب اس پر ہم نے فتح کیوں لگایا، اس پر ہم نے فتح اس لیے لگایا کیونکہ یہ مفعول فی ہے، کیونکہ مکان آ رہا ہے نا، بعد، پہلے، بعد میں، ٹھیک ہے، یہ وہ ہے زمانہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو لہٰذا زمان یا مکان جہاں پر ہو وہ مفعول فی ہوتا ہے۔ لو جی، ہمارا یہ بن گیا، ٹھیک ہے۔